عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی یہ عظیم الشان محفل تشکر و امتنان کی غرض سے عالی جناب عبد المبین صاحب نے سجا کر اپنی اسلام سے وفاداری کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ کے فضل کا شکر ادا کرنے کی غرض سے یہ محفل سجائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان پر بہت بڑا انعام فرمایا۔ یہ اتنا عظیم الشان انعام ہے جس کی فضیلت، جس کی خوبیاں ہم انسان بیان نہیں کر سکتے۔ آج پورا ماحول خوشگوار نظر آ رہا ہے۔ سارے علماء کچھ ان کے دوست ہیں تو کچھ ان کے اساتذہ ہیں، کچھ ان کے رشتہ دار ہیں۔ اس طرح سارے لوگ اس خوشی میں شریک ہو کر مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ قرآن مقدس کے فضائل، قرآن مقدس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جانے والی ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ۔ آج کی اس محفل کے سجانے میں جہاں عالی جناب عبد المبین صاحب نے بڑی محنتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل کو پروان چڑھانے میں، اس میں رنگ بھرنے میں جو محنت اور جو کاوش حضرت علامہ عرفان الہدیٰ مصباحی الثقافی نے کی ہے، شاید وہ بھلانے کے لائق نہیں ہے۔ رہبات کی سرزمین الحمدللہ علمی اعتبار سے زرخیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علاقے میں سب سے پرانا مدرسہ رہبات ہی کا تو ہے۔ یہاں کے بعد بہت سارے مدرسے کھلے، آگے کیا ہوا وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن یہاں آج بھی مدرسہ چل رہا ہے اور اچھا چل رہا ہے۔ آج آپ کے مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا غلام حیدر صاحب جو جی توڑ محنت کر کے مدرسے کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور آج حافظ دلشان رضا صاحب حافظ قرآن بن کر آئے، انہوں نے ضرور اس مدرسے میں بھی کچھ دن پڑھا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں کے جتنے بچے اب پڑھ کے آ رہے ہیں اس مدرسے کے ضرور وہ فیض یافتہ ہوگا۔ تو اس طرح رہبات کے سارے علماء بھی مبارکباد کے لائق ہیں، اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ذریعے جو نمایاں کارنامہ علمی اعتبار سے حضرت موصوف فرما رہے ہیں، ان کے شانہ بشانہ جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں، جیسے ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں ابھی سپاس نامہ میں پیش کیا گیا، حضرت مولانا حافظ و قاری نصیب مصباحی صاحب، بہت مخلص عالم دین کا نام نصیب مصباحی ہے۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے اس قدر امنگ، اس قدر ذوق و شوق، یہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ان حضرات کے ذریعے کچھ ایسا کام ضرور ہوگا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خدمت خلق فاؤنڈیشن کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے، تمام بد نظروں کی بد نظری سے بچائے، حاسدوں کی حسد سے بھی بچائے، ظالموں کے ظلم سے بھی بچائے، اور جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، معاش میں، عمر میں، علم میں، عمل میں، تمام چیزوں میں بے پناہ برکت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مقدس کے فضائل کے حوالے سے کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ سر دست میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، جو آیت کریمہ، اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آئیے ایک مرتبہ جی لگا کر ہم سبھی حضرات مل کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بتانے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے، اور آسمانی مذہب اسلام سے پہلے بھی کئی نام سے جانے گئے جو دنیا میں آئے، کئی مذاہب دنیا میں آئے جنہیں آسمانی کتابیں دی گئیں، لیکن قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں دی گئیں ان سب کا حال یہ تھا کہ جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوتی صرف وہی نبی اس کتاب کے حافظ ہوتے، باقی کوئی اس کا حافظ نہیں ہوتا۔ لیکن جب قرآن پاک کی باری آئی نا تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ پر اتنا فضل فرمایا کہ مصطفیٰ کے صدقے میں امت محمدیہ پر اتنی رحمت الہی کی بارشیں ہوئی کہ وہ قرآن جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اللہ کے خوف سے پہاڑ کا یہ عالم ہوتا، مگر قربان جائیے اللہ کے فضل و کرم پر کہ آج مسلمان کا بچہ بچہ اپنے سینے پہ قرآن بسا رہا ہے، مگر وہ محفوظ ہے، صحیح اور سالم ہے، گھوم پھر رہا ہے، دنیا کا سارا کام کر رہا ہے اور سینے میں قرآن محفوظ رکھے ہوئے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی فضیلت ہے، اور اس کی مین وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اصل وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آج بچہ بچہ حافظ قرآن ہو جا رہا ہے، لیکن وہ قرآن کی اس عظمت کو برداشت کر رہا ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نزول قرآن کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے حضرت جبریل امی اور دیگر ملائکہ کو بھیج کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مقدسہ کو شاق کیا اور اس میں سکینہ اور رحمتیں ڈالی گئیں اور اس سینہ پاک کو اس قابل بنایا گیا تاکہ قرآن شریف کا بوجھ برداشت کر سکے۔ اس کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب آپ سنتے ہوں گے تقریروں میں اور پڑھے لکھے لوگ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، جب آپ رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ جب جب وحی نازل ہوتی، جب جب نزول قرآن ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، یعنی
ان تمام کیفیت کو مصطفیٰ نے اپنے سینے میں جذب کر لیا. اس کے بعد مصطفیٰ کے سینے سے پہنچتے ہوئے یہ عظمت قرآن کا فیضان آج مومنوں میں عام ہو گیا، جس کی وجہ سے مومنوں کے لیے اس کی حفاظت، اس کی تلاوت اور قرآن میں بسانا بڑا آسان ہو گیا. یہ فیضان مصطفیٰ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے نا، جبکہ تلاوت میں اتنا ثواب ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشرۃ امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام یہ ایک حرف ہے، میم یہ ایک حرف ہے. گویا کہ میرے آقا نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب قرآن پاک میں کتنے حروف ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ثواب ملتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن کا احترام ہی چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا حضرت، اگر آپ لوگ بور نہیں ہو رہے تو بتا دو. رمضان قریب آ رہا ہے نا، ایک محلے میں، بلکہ ہر محلے میں لگ بھگ یہی حال ہوتا ہے، امام صاحب، حافظ صاحب، مؤذن صاحب سب کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور یہ عقیدتوں کا سلسلہ چلنا ہی چاہیے، بڑی اس میں برکتیں بھی ہیں. تو ایک امام صاحب تھے، ان کی دعوت ہوئی ایک صاحب کے یہاں. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا، افطاری کا ٹائم تھا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ روپے نیچے پڑے ہوئے ہیں. ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے بد احتیاطی میں کوئی بچہ پھاڑ دے یا ہوا سے اڑ جائے، گم ہو جائے. انہوں نے اسے اٹھا کے رکھ دیا اور امام صاحب چلے گئے. ان کے جانے کے بعد اچانک بیوی کو خیال آیا، ارے وہ پیسے کہاں ہیں؟ شوہر سے پوچھا وہ پیسے کہاں ہیں؟ شوہر نے کہا کہ پتہ نہیں، یہی تو تھا، ہے نہیں پیسے. بیوی نے کہا لگتا ہے امام صاحب جیب میں ڈال کے چل دیے، لگتا ہے امام صاحب لے گئے. اب اتنا سوچنا تھا، دونوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی، جبکہ قرآن اس سے بھی منع کرتا ہے. اسلام اس کا بھی خلاف ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے بدگمانی نہ پالیں. بہرحال بدگمانی پال لی گئی. اس کے بعد دونوں نے مشورہ کیا کہ چلو اس سال تو پار ہو گیا نا، اب آئندہ سال سے ان کی دعوت کریں گے ہی نہیں، ان کی دعوت نہیں کریں گے آئندہ سال سے. وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے وہ امام صاحب سے دوری بنا لیا، انہوں نے دور ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ پھر سال آ گیا، پھر رمضان آ گیا، پھر سب لوگ دعوتیں کرنے لگے. تو اب وہ دونوں آپس میں مشورہ کیا کہ سب لوگ دعوت دے رہے ہیں امام صاحب کو، اگر ہم لوگ نہیں دیں گے تو محلے والے کہیں گے یہ بڑا بخیل ہے، پورے محلے میں سب سے بڑا کنجوس یہی ہے کہ امام صاحب کی بھی دعوت نہیں کر رہا ہے. اس لیے دل تو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن چلو اوپر دل ہی سے صحیح دعوت کر دیتے ہیں. یہ سوچ کر دعوت کر دیا. امام صاحب نے دعوت قبول کر لیا، وقت پر تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچنے کے بعد بات ہی بات میں امام صاحب نے پوچھ لیا، بھائی جان پچھلے رمضان سے پہلے
آپ اکثر مجھ سے ملا کرتے تھے، سلام دعا ساری چیزیں ہوتی تھی، اس دعوت کے بعد سے آپ نے مجھ سے دوری بنا لیا، یہاں تک کہ مجھ کو دیکھ کر آپ راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ پھر 1 سال کے بعد آپ نے مجھے دعوت دی تو میں آ گیا، لیکن کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ پورا سال آپ مجھ سے دور کیوں تھے؟ جب یہ سوال کیا تو صاحب خانہ نے کہا، حضرت دل تو نہیں چاہتا ہے کہ بتاؤں، لیکن جب آپ نے خود ہی بات چھیڑ دی تو بتائے دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے یہاں پچھلے سال آئے تھے دعوت کھانے کے لیے، اور آپ نے کچھ رقم چوری کر لی تھی، اس لیے مجھے آپ سے نفرت ہو گئی۔ اگر آپ کو ضرورت تھی پیسوں کی، آپ کہہ دیے ہوتے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دے دو، انشاءاللہ آپ یقین رکھیں میں ضرور آپ کو دے دیتا۔ لیکن افسوس کہ آپ نے مجھ سے کہا نہیں، بس آپ کو ملا آپ نے جیب میں ڈال لیا۔ اتنا سننا تھا، امام صاحب رونے لگے، امام صاحب رونے لگے۔ تو جب امام صاحب رونے لگے تو کس مقتدی کو اچھا لگے گا بتائیے مجھے؟ اب وہ کہنے لگے، حضرت مت روئیے، ہم معاف کر دیتے ہیں، جو پیسہ آپ لیے ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے معاف کر دیا۔ بیوی الگ کہہ رہی ہے شوہر کو، کیوں تم نے کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے، 1 سال پرانی بات تم نے یاد دلا دی، وغیرہ وغیرہ۔ امام صاحب نے کہا، میرے بھائی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے پیسے چرائے۔ کہا تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ پیسے تو تمہارے گھر میں ہیں۔ کہا کہاں؟ کہا یہ دیکھو قرآن کے فرسٹ دفتی کے اندر میں نے رکھ دیا تھا، جب قرآن اتارا تو دیکھا پیسے وہیں سارے رکھے ہوئے تھے۔ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال گزر گیا مگر تمہارے گھر والوں نے کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اسی لیے مجھے رونا آتا ہے کہ تم نے قرآن سے اتنی دوری بنا لی، قرآن سے خود کو اتنا دور کر لیا، اتنا دور کر لیا، تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تم قرآن سے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ تم نے قرآن سے دوری بنا لی، اس بات پر میں رو رہا ہوں۔ اگر کاش کہ تم قرآن کھول کے دیکھ لیے ہوتے تو ضرور تمہیں پیسے بھی مل جاتے، اور 1 سال تک تم جو میرے خلاف بدگمانی کر کے گناہ میں مبتلا تھے نا، وہ گناہ بھی تمہارا ختم ہو جاتا، وہ گناہ بھی تمہارا مٹ جاتا۔ لیکن افسوس کہ تم نے نہ قرآن کھولا اور نہ تمہیں توفیق ہوئی کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے۔ آپ پتہ کیجئے جب رشتہ لگتا ہے نا، ہاں لڑکی قرآن پڑھنا جانتی ہے، پوچھئے گھر میں کتنا قرآن پڑھتی ہے؟ قرآن ضرور دیجئے گا، سب سے آگے قرآن رکھا ہوا ہے۔ شادی ہوئی جا کے طاق پہ رکھ دیا، جیسے رکھا ہے ویسے رکھا رہ جاتا۔ اللہ ماشاءاللہ، بہت کم گھر ہیں جہاں ایسا موقع آتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جس محلے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے نا، اس محلے میں اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کے اسٹیج پر ابھی حضرت علامہ عرفان مصباحی موجود ہیں، حضرت علامہ نصیب مصباحی موجود ہیں، پوچھا ان لوگوں سے۔ مجھے یاد ہے حضرت، ایک رات میں مبارک پور نوادہ میں ٹھہر گیا تھا، ایک میرے عزیز دوست تھے، انہوں نے دعوت دے دی، پہنچا وہاں تو کہا حضرت یہیں رکیے، آج رات صبح جائیے گا۔ میں رات رک گیا، صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھ کے کہا چلیے کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ٹہلتے ہیں باہر جا کے۔ قرآن پڑھنے کے بعد باہر نکلے ہم لوگ، واللہ بتا رہا ہوں کہ ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، ہر گھر سے۔ یہ خود میرا دیکھا ہوا ہے۔ اور حافظ ملت سے پہلے کے واقعات کچھ کے مصباحی صاحب موجود ہیں، جب حافظ ملت مبارک پور نہیں گئے تھے یا جب شروعات کا دور تھا، اس وقت اتنی غربت تھی مبارک پوریوں میں، اتنی غربت تھی کہ وہ لوگ چندہ دینے کے لائق نہیں تھے، اتنی غربت تھی۔ مگر حافظ ملت نے جب وہ شجر لگا دیا نا، جسے آج اشرفیہ کہا جاتا ہے، جسے آج باغ فردوس کہا جاتا ہے، جب وہ عالیشان ادارہ قائم ہو گیا، اس کی روشنی جب پھیلنے لگی محلے والوں پر، قصبہ والوں پر، اور جب ان لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگانا شروع کیا، آج حالت یہ ہے کہ قصبہ مبارک پور میں دولت کی اتنی فراوانی ہے، اتنی برکتیں ہیں کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اتنے مالدار لوگ یہاں موجود ہوں۔